ویلکم بیک ناظرین. اور آپ کو پتہ ہے کیا, ابھی مجھے بھی ایک آڈینس میں سے ایک شخص کہہ رہے تھے کہ یار آپ لوگ ساری باتیں کر رہے ہیں, کوئی ٹاپک پہ ہی بات کر لیں. تو میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے, ہم تھوڑے ایکسائٹمنٹ میں بھول گئے, ٹاپک بھی تھا کچھ آج. تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا ڈریمز اینڈ ویژن, ہم اب اس پہ بات کرتے ہیں. اور وہ جو سہمی سی لڑکی تھی نا, وہ اپنا ایک ڈریم لے کے آئی تھی. تو اس نے کہا میرا پلیز ڈریم سن لے. تو ہم نے کہا میں ایسے مت سناؤ, ہمت دکھاؤ اور آن ایئر سناؤ, بتاؤ کہ ہماری ویور ہو. ہاں جی اسلام بتاؤ. میری ایک آنٹی ہے, انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹاپ آف دی کلف ہے, ٹھیک ہے, اور انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اوپر کیسے چڑھی, اور نہ کوئی اسٹیئرز ہیں, اور وہ وہاں سے جمپ کرتی ہیں نیچے اور بالکل صحیح ہوتی ہیں. کوئی راستہ نہیں اوپر جانے کا اور نیچے آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں, بس ایکسپٹ فار جمپ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے پوچھنا؟ جی یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی. اچھا اب اس میں کچھ چیزیں ضروری ہے کہ اکیلی تھی وہ, خواب شیئر, اور خواب کا ٹائم کیا تھا نہیں پتا. اچھا نہیں پتا. اچھا بعض دفعہ آپ کا جو ڈریم آتا ہے, آپ سب کے انفارمیشن کے لیے بتا دوں, جو ڈریم آتے ہیں آپ, وہ بیسیکلی آپ کی جو سوچ دن بھر کی ہوتی ہے اس کی ترجمانی کرتے مختلف فارم اور شیپس میں آتے ہیں. جیسے اگر ایک جیپنیز ہے, اس کے سامنے آپ اردو بولے تو اس کی کیا حالت ہوگی, وہ ذہن کے اندر جو امیجز بنائے گا وہ ان ٹون کے حوالے سے بنائے گا, جو ٹون ہم وہ سنے گا اس حوالے سے وہ امیجز بنائے گا اس کا برین. اسی طرح اس میں ہوتا ہے. تو موجودہ حالات زندگی بڑا ضروری ہے. ڈریم کا ریگولر دیکھنا, ایک ہی ڈریم کا, اور ایک خاص مخصوص وقت پر دیکھنا, یہ ڈریم کو میننگ دیتا ہے. مگر ان کی جو آنٹی کی جو انہوں نے ڈریم کی, اگر وہ پہاڑ پہ پہنچ گئی اور پھر ان کو پتہ نہیں کیسے پہنچی اور انہوں نے چھلانگ لگائی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ صلاحیت ہے کرنے کی, اور وہ اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہے. کیونکہ ان کو کبھی بھی ذرائع کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کی آنٹی کو وسائل کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ پرسنالٹی ایسی ہے جو اپنے بل بوتے پہ کام کر سکتی ہے یا کچھ کر سکتی ہے. میں نہیں جانتا اپنی آنٹی کو, کیا آپ کی آنٹی میں صلاحیت ایسی ہے؟ ہاشم صاحب بتائیں گے آپ میں. ہاشم صاحب ہے صلاحیت, روحانی لحاظ سے ہے نا. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے لوگوں کی کسی حوالے سے, تو پھر یہ ڈریم اس بات کی ترجمانی کرتی ہے. چلیے ڈریم اس بات, مائک 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 کے بغیر نہیں. سر یہ ڈریم آتا رہتا ہے, مطلب کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ, یہ کنٹینیو. اب اس کا مطلب ایک اور چیز بھی ہے کہ ان کو پھر تھوڑی سی روحانیت کی طرف توجہ دینی ہوگی, کوئی کسی سلسلے کی طرف. میں پرٹیکولر سلسلے کی بات نہیں کر رہا, مگر عبادت یا کوئی روحانیت کی طرف, مراقبہ یا ذکر کی طرف تھوڑا سا رجحان زیادہ ڈالنا. میڈیٹیشن ول ہیلپ, میڈیٹیشن ول ہیلپ جسٹ ٹو انٹرنلائز ہر سیلف, کہ اپنی انر جو ان کی جو صلاحیت ہے یا جو ان کی انر کوالٹی ہے ان کو انہینس کرنے کے لیے ان کو پہلے اپنے اندر سے, ڈاکٹر موئز نے کہا کہ میں انٹروورٹ ہو گیا ہوں, میں اپنے اندر سے موتی لے کر آتا ہوں, تو ان کے پاس بھی شاید کوئی موتی شوتی ہے, ان کو اندر جانا بہت ضروری ہے. تو اپنی خالہ ہی تمہاری پھپھو ہیں, آنٹی اور آنٹوں کے, اور اونلی آنٹ, تو وہ جو ہے ان کو تھوڑا انٹرنلائز کرنا پڑے گا. ان کو تھرسڈے لیکچرز میں لے آؤ, ان کو میڈیٹیشن بتا دیں گے, شی کین میڈیٹیٹ اینڈ یو نو شی کین, اٹ ول ہیلپ ہر آؤٹ. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک دوست ہے, وہ ہم نام بھی ہے. اب وہ کن کے ہم نام ہے؟ ہمارے ریگولر کالر کے ہم نام ہے, یا صاحب کے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ اپنا نام پورا بتا دیں نا. پورا نام تو میرا فاروق ہے, اور بڑے انٹرسٹنگ سوال ان کے پاس. اچھا سر, سے جو آپ کا جو پروگرام ہے بیسکلی وہ تو میں پچھلے 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں. اچھا, غائبانہ تعارف جو ہے وہ سر کے ساتھ میرا بہت پرانا ہے, ریگارڈنگ آپ کی جو بھی تحقیق ہے مائنڈ سائنسز کے اوپر. اور میرا اپنا جو نظریہ ہے یا میری سوچ ہے کہ اس سینچری کے اندر, 21 سینچری کے اندر, مثلا آپ کو ڈھونڈنے سے بھی, اگر اشفاق احمد کو کسی نے پڑھا ہو یا قدرت اللہ شہاب کو پڑھا ہو, ممتاز مفتی کو پڑھا ہو, تو ان لوگوں نے کتاب میں اللہ والے یا بابا جو ہیں وہ ڈیفائن کیے ہیں. اور میری نظر میں موئی صاحب جو ہیں وہ نہیں یہ مجھے اس بس اب ہم تھوڑا سا کم ٹو دا پوائنٹ. بابا تو وہی میرے ہی تو ہے نا. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جو چیز آپ دے رہے ہیں اس قوم کو, خاص طور پہ ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے. بالکل صحیح, پازیٹیوٹی کی. بالکل صحیح. اور انشاءاللہ چینج آئے گا, دعا ہم بھی یہ کرتے ہیں. کم ٹو دا پوائنٹ سر, کہ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں, جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو روزمرہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, جو آپ کی سوچ ہوتی ہے, جو آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے, آپ کو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کسی ہونے والی چیز کے لیے. تو ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ ان دونوں میں؟ اوکے, جسٹ ایک کالر ہے, پھر ان کا جواب دینا. ہمارے ساتھ کالر ہے مسز جاوید. السلام علیکم. السلام علیکم. موہد بھائی, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے, کبھی بھی نہیں ہوئی. تو میں اکثر آپ کو پروگرامز میں دیکھتی رہتی ہوں, اور بڑی اچھی آپ خواب کا مطلب بتاتے ہیں,
اور میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے اکثر خواب آتے ہیں اور خواب میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کی زبان ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد میری امت کو خواب آئیں گے جو خواب اللہ کی زبان ہوتے ہیں. تب مجھے اکثر آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل آج بھی آیا ہے کہ ایک بلی آئی اور اس نے آتے ہی ہمارے کچن میں ایک چوہا پکڑ کے کھا گئی. تو میں نے کہا اچھا ہی ہوا, اس کا آنا تو اچھا ہی ثابت ہوا. تو ایک دن آیا کہ زلزلہ آیا ہوا کنٹری میں, تو اس کا بھی پڑھا کہ جی حکمرانوں کی طرف سے آپ لوگوں پہ عذاب آئے گا, اللہ ختم کر. یہ جو خواب آتے ہیں یہ ایکچولی واقعی اللہ کی زبان ہوتے. تو یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک میں جو فساد مچا ہوا ہے وہ جو اگر واقعی حکمرانوں کی طرف سے, تو یہ کب ختم ہوگا؟ میں نے خواب ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ زلزلہ کنٹری میں آیا, اس کی تعبیر بھی یہی پڑی ہے کہ انہی کی طرف سے زوال آیا ہوا ہے. چلیے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. آپ نے کال کی اپنی بات اور اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کیا. پہلے یحییٰ صاحب کا جواب. یہ فیکٹ ہے کہ رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری جو روح ہے وہ جسم سے نکلتی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم بنتے ہیں. ایک ہوتا ہے جسم, ایک ہوتی ہے جان, ایک ہوتی ہے روح. روح امر ربی, اللہ کا امر ہے. جان بیٹری کی طرح ہے, سیل کی طرح ہے, جو آپ کو ٹارچ جلتی ہے, جس سے پنکھا چلتا ہے. تو ہم زندہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹارچ تو اپنی جگہ موجود ہے, سیل تو موجود ہے, روح نکل جاتی ہے. اچھا, روح جو آپ کی ہے وہ بعض مرتبہ, اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں امپریشنز لے کے آتی ہے, انفارمیشن لے کے آتی ہے, کیونکہ روح کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس کی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کہیں چلی جائے گی. اگر ماں پاکستان میں ہے اور بیٹا انگلستان میں ہے تو روح جا کے بیٹا اگر کسی پریشانی میں ہے تو ماں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو وہ روح وہ امپریشن لے کے آتی ہے بیٹی کی پریشانی کی. مگر روح کو وہ انفارمیشن جو ہے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یا آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کے اعصاب یا آپ کا برین کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو روح کیا کرتی ہے کہ وہ انفارمیشن جب آتی ہے تو برین پھر امیجز کے اندر آپ کو خواب دکھاتا ہے. بعض مرتبہ فیلنگز ہوتی ہے دن کے وقت, کسی وقت بعض دفعہ نہیں ہوتا ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ آج کچھ ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے, انسٹنکٹ جس کو کہتے ہیں. تو ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہے. صرف جو چند پیمانے ہیں یا پیرامیٹرز ہیں ان میں سے ڈریم کا کس وقت آنا, ارلی مارننگ فجر سے پہلے وہ ڈریم آتی ہے. وہ ڈریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خواب جو ہے وہ روح کا امپریشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر انسان کو انفارمیشن دینا چاہے تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا, ایک ڈریم کا مستقل آنا. تیسرا, ڈریم کے بعد ایک دم سے آپ کا اٹھنا اور آپ کی فیلنگ کیا ہے. یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر سکتی ہے کہ خواب جو آیا ہے یہ آپ کو روح کی طرف سے پیغام آیا ہے یا صرف آپ کے اپنی دماغ کی سوچ ہے جو دن بھر آپ نے انر فیلنگ ہے, آپ کا انر گاربیج ہے, انر تو اس میں اصل میں ہم ڈریم اس لیے چاہ رہے تھے, اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اگر ایک شخص مجھے ڈریم بتاتا ہے تو مجھے کئی سوال کرنے ہوتے ہیں اس سے, تب جا کے میں اینالائز کر سکوں گا یا اس کی انٹرپریٹیشن کروں گا. مگر چونکہ وقت نہیں ہوتا تو کم سے کم ہم لوگوں کو ایک چیز یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں, یاد رکھیں جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. تو دن بھر جو دیکھتے ہیں اور جس کیفیات سے گزرتے ہیں, رات کو وہی آپ کو خواب کی شکل میں آتی ہے. آپ کو پتہ ہے اگر رات کو بیٹھ کے بچپن میں ہمیں یاد ہے کوئی ڈراؤنی کہانی سنا دے تو خواب کیسے ڈراؤنے آتے تھے, کیونکہ آپ کے لاشعور میں وہ چیز رہ جاتی ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو قوم خواب دیکھنا شروع کرے, اچھے خواب دیکھیں. اس کے لیے اچھی سوچ ضروری ہے. جب دن میں سوچ مثبت ہوگی رات کو خواب صحیح ہوگا, جب رات کو خواب صحیح ہوگا تو دن کو تعبیر بھی صحیح ہوگی انشاءاللہ, اور اس طرف عمل بھی شروع ہوا. اب ان خاتون نے جو سوال کیا وہ بھی سوال سے جو پریشانی ہمارے ماحول میں, اب میں نے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کیسے حالات ہوں گے. میں صرف ایک چیز ضرور جانتا ہوں کہ دریا کا قطرہ جو ہے وہ اصل میں دریا کی حقیقت ہوتی ہے. سمندر کا ایک قطرہ جو ہے وہ سمندر کی حقیقت ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک قطرے کی طرح اگر ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی کر سکے تو پھر وہ ریپلز جو کاز ہوتے ہیں وہ ماحول کو تبدیل کرتے ہیں. کوئی مسیح آسمان سے نہیں آئے گا, کوئی کسی مریخ سے نہیں آنا, جو بھی آنا ہے یہیں سے آنا ہے. اور ویسے میں آپ کو بتا دوں خواب کے حوالے سے کہ آپ کا اس سال کے بعد 2013 سے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے پاکستان. انشاءاللہ. بڑی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں بھائی, کیا بات ہے. کرتا نہیں ہوں میں عام طور پر, کرتے نہیں, ویسے کر دیے انہوں نے, تو آپ ذرا دیکھ لیں. 2013 تک کا ویٹ کرتے ہیں ہم بھی. اور ذرا میرے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں کریے گا شو کے بعد کہ میرے ساتھ. میں تمہیں بالکل کروں گا. ماشاءاللہ تم تو کہاں سے کہاں اڑ رہی ہو تم تو. میں تو اڑ رہی ہوں, میں اڑ کے ہی پہنچی ہوں, میں ایسے اڑ ہی نہ جاؤں کہیں پہ اڑ اچھا, وہاں سے کچھ ایک وہاں پہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو شرما رہے, بات شرما رہے, لیکن ہمارے سارے کالر کالر. چلو جنہوں نے بڑی کانفیڈنٹلی ہمیں کال کی. شوکت صاحب اسلام آباد سے, السلام علیکم.
जी थैंक यू रोज और मोहित साहब, मैं आपके पास वक्त ठीक कम हूँ। रह गया है। जी जी जरूर, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको एडमिट करूंगा कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैंने शाम को भी आपसे ट्राई किया मोबाइल पे, जी, जी। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट जी, जी। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, जी जी, बहुत खुशबाश रहने वाला बंदा, बहुत माशाल्लाह। मोहब्बत अल्लाह ने दी, बहुत इज्जत दी, सेल्फ मेड। मुझे एक अल्लाह ताला की तरफ से 2 साल पहले, सवा 2 साल ईद के दिन, आई लॉस्ट माई एल्डेस्ट सन इन एन एक्सीडेंट। उसने मुझे बुझा सा दिया, तो उसमें ड्रीम्स के हवाले